مساجد، وہ شخص، وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ابن حجر کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ اس کے اندر جب ہم رجل کا لفظ پڑھیں گے تو اس میں مرد اور عورت دونوں مراد ہیں۔ اس میں دو کانسیپٹ لیے گئے ہیں اس کیٹیگری سے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ابن حجر نے اس کو اپنی کتاب میں منشن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کا بار بار مسجد جانے کا دل کرتا ہے، جس کو مسجد جانا اچھا لگتا ہے، جس کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ ایک مفہوم، جنرل مفہوم اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم ابن حجر کہتے ہیں اسکالرز نے اس سے یہ لیا ہے کہ اٹس اے جنرل مفہوم مسجد کی فارم میں، اٹس اے میٹافور کہ وہ انسان جو کانسٹنٹلی نماز کی فکر میں رہتا ہے، چاہے وہ مسجد جائے یا نہ جائے۔ دونوں مفہوم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ مسجد سے محبت بھی اپلائی کرتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ دوسرا مفہوم اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جنرلی وہ مسلمان، اور وہ مسلمان میں کیا یہاں پر صرف نوجوان ہے یا رجل ہے؟ ایوری ون، مرد ہو کہ عورت ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک براڈ کیٹیگری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی۔ وہ مسلمان جس کا کانسٹنٹ دل کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو کسی طرح سے فوراً ادا کر دے، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اس کا پروف ابن حجر دیتے ہیں، امام ابن سیرین کی بہن تھی حفصہ بن سیرین، بہت زیادہ عبادت گزار، اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں ملتی ہیں۔ حفصہ بن سیرین کے لیے آتا ہے بہت عبادت گزار تھیں، اپنے کمرے میں ہی انہوں نے جو جگہ ایک کونا بنایا ہوا تھا، 30 سال تک ان کی یہ عادت تھی کہ اپنی ذمہ داری، اپنے گھر کے کام کمپلیٹ کرتی تھیں، اور اگر کسی کو کام میں نظر نہیں آتی تھیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ حفصہ کہاں ہوں گی، اپنے مصلے پر بیٹھی ہوں گی، عبادت کر رہی ہوں گی۔ اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ابو سعید خدری سے حدیث آتی ہے صحیح ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کر دیا گیا ہے۔ جب آپ کے لیے بنا دیا گیا تو آپ کی پوری امت کے لیے بنا دیا گیا۔ یعنی یہ تیسری کیٹیگری مسلمانوں کو نماز کی اہمیت کی طرف لانے کے لیے ہے، تاکہ مسلمان کی زندگی میں اگر اب تک نماز کی اہمیت نہیں تھی تو اس انسینٹیو سے آ جائے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے اور جو نماز کی طرف دوڑنے والے ہوں گے، قیامت کی سختیوں کے اندر اللہ ان کو اپنے عرش کی ٹھنڈک نصیب فرمائے گا۔ یہ ہے تیسری کیٹیگری، اور یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جب انسان توحید پر آ جائے، اللہ کا حق دینا شروع کر دے، جب انسان جو ہے وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کے ساتھ گرو کرے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ باقی زندگی میں اپنے نماز جیسے obligation کو چھوڑ دے، وہ کانسٹنٹلی نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو یہ براڈ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ کتابوں میں اٹیچ کر کے، کہ آپ نے کہا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک زمین بنا دیا گیا۔ یعنی اس میں کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان کانسٹنٹلی نماز کے لیے فکر مند رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، پتہ چلا آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، اب عصر کی اذان ہو گئی، وہ آپ کو بازار میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، گھر چلو نماز پڑھنی ہے، گھر چلو نماز پڑھنی ہے۔ آپ کہیں ابھی اذان ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ اور ہے، ہم پہنچ جائیں گے، نہیں، گھر چلو نماز پڑھنی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نماز کے لیے ہر وقت پریشان رہنا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس کا قلب مساجد کے درمیان میں معلق رہے، ہینگڈ رہے۔ معلق جو چیز ہوتی ہے وہ کسی دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ آپ کا دل معلق ہے، آپ کا دل ہینگڈ ہے، ہینگڈ پوزیشن میں ہے آپ کے رب کیج کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے باڈی کے رائٹ اور لیفٹ پہلو کے درمیان میں اس کو ہینگ کیا ہوا ہے۔ معلق فی المساجد کا مطلب کیا ہے؟ کہ دو نمازوں کے درمیان میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، کہیں میری نماز اگلی مس نہ ہو جائے۔ یا اس کا مفہوم یہ بھی اسکالرز لیتے ہیں کہ دو نمازوں کے درمیان میں وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے اور پھر مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے ایک نمازی کی پکچر جو کانسٹنٹلی اپنی نماز کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، المسجد بیت کل مومن، مسجد ہر مومن کا گھر ہوتی ہے۔ یہاں ہم جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے اور یہ بات سن رہے ہیں، آپ سوچیں آپ کو مسجد سے محبت ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بہت کم مساجد ایسی ہیں جن میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اگر ہم عورتوں کو بازاروں میں، کسی جگہ پر، کسی پبلک سفیئر پر مساجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی، تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم